السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے مکہ بھی جیت لیا گیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حدیبیہ کے سمجھوتے کے مطابق یہ بھی طے ہوا تھا کہ 10 سال تک لڑائی نہ ہوگی، اور جو قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہے وہ ادھر مل جائے، اور جو قوم قریش کی طرف ملنا چاہے وہ ادھر مل جائے۔ اس کے مطابق بنو خزاعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور بنو بکر قریش کی طرف مل گئے تھے۔ سمجھوتے کو ابھی 2 سال بھی نہ ہوئے تھے کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور قریش نے بھی بنو بکر کی ہتھیاروں سے مدد کی۔ ان بیچاروں نے امان بھی مانگی، بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی، مگر ان کو ہر جگہ بہرحمی کے ساتھ قتل کر ڈالا گیا۔ وہ مظلوم جب الہ حق اپنے خدا کے واسطے کہہ کر رحم کی درخواست کرتے تھے، تو یہ ظالم ان کے جواب میں کہتے تھے لا الہ اليوم، آج خدا کوئی چیز نہیں۔ مظلوموں کے بچے کچے 40 آدمی جنہوں نے اپنی جان بچا لی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور اپنی مظلومی و بربادی کی داستان سنائی۔ عمرو بن سالم نے درد بھری نظم کے تمام واقعے سنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ کو سخت تکلیف ہوئی، اور آپ نے قریش کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور کہلا بھیجا کہ قریش اپنی حرکت سے باز آ جائے اور ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کو قبول کر لے۔ نمبر 1، خزاعہ کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت نہ کرے۔ نمبر 3، یا پھر اس بات کا اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا سمجھوتا ختم ہو گیا۔ سفیر کے ذریعے پیغام سن کر قریش بہت غصہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔ سفیر کے چلے جانے کے بعد انہیں افسوس ہوا اور انہوں نے پھر اپنی طرف سے ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ حدیبیہ کے سمجھوتے کو بحال کر لائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب قریش کی طرف سے اطمینان نہیں تھا، اس لیے آپ نے ابو سفیان کی بات کو نامنظور کر دیا۔ خانہ کعبہ خالص توحید کا وہ مرکز تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خدا کی عبادت کے لیے تعمیر فرمایا تھا، لیکن یہ ابھی تک مشرکوں کے قبضے میں تھا اور شرک کا سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی دعوت دیتے تھے۔ اس اعتبار سے ضروری تھا کہ توحید کے اس پاک مرکز کو تمام گندگیوں سے جلد پاک کیا جائے، لیکن ابھی تک حالات نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ مگر اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ فرما لیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے اس مقدس گھر کو صرف اسی کی عبادت کے لیے خاص کر لیا جائے اور بت پرستی کی تمام ناپاکیوں سے اس گھر کو پاک کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کے پاس پیغام بھیجے جن سے سمجھوتے تھے، اور اس بات کی احتیاط فرمائی کہ مکے والوں کو اس کی تیاری کی خبر نہ ہو پائے۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رمضان مبارک کو مکے کی طرف کوچ فرما دی۔ لگ بھگ 10,000 جانصاروں کا شاندار لشکر ساتھ تھا، اور راستے میں عرب کے دوسرے قبیلے بھی ملتے تھے۔ اسلامی لشکر جب مکہ کے پاس پہنچا تو ابو سفیان جو لشکر کا اندازہ کر رہے تھے گرفتار کر لیے گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو اب تک اسلام کی مخالفت میں بہت پیش تھے۔ انہوں نے ہی کئی بار مدینے پر حملے کی سازش کی تھی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرانے کی خفیہ تدبیریں بھی کی تھیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب باتیں ایسی تھیں کہ ابو سفیان کو فوراً ہی قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مہربانی کی نظر ڈالی اور فرمایا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہ کی جائے گی، اللہ تمہیں معاف کرے، یہ سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کے ساتھ یہ معاملہ بالکل ہی انوکھا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہربانی نے ابو سفیان کے دل کی آنکھوں کو کھول دیا، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ مکے پر فوج لے کر آنے والا تو
اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کے خون کا پیاسا ہے اور نہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح گھمنڈ و غرور میں پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو آزاد کر دیا لیکن یہ مکہ واپس نہ گئے بلکہ اسلام قبول کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ آگے کیا ہوا اور مکہ پہنچ کر کیا حالات ہوئے اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔